اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 47۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ مختصر تشریح سنیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے، اور جب رسول اپنا فرض تبلیغ ادا کر چکتا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے، یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے، کیونکہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگیں، اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ کیوں کہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا، بغیر حجت تمام کیے ان کا مواخذہ کر لیا جاتا۔ فتح القدیر میں مضمون لکھا ہوا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے، یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ مضمون تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ لیا جائے۔ اور یہ معاملہ ہر گروہ کے ساتھ پیش آنا لازمی ہے، جبکہ وہ براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے موجودہ دنیا میں بالواسطہ طور پر نمائندہ خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اس طرح خدا دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے جبکہ خدا ابھی غیب میں ہے، اور کون ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے جنت ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، دشمن کے مقابلے میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈال دیجئے، اور ہمیں خوف کی چیزوں سے امن عطا فرما دیجئے۔ مسند احمد اور مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ خوف اور پریشانی دور کرنے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ یہ دعا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، اور میں انشاءاللہ امیجز تو بنا کر بھیج دوں گا باقی رہنے والی نیکیوں کے ذیل میں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔